بلکہ کچھ تو $29 کی خریدی تو وہ $6,000 کی خریدی ہے. ہم وہ گیس اپنی $30 کی گیس خریدی تھی، ہم اپنی یوریا کی کمپنیوں کو $2 سے کم میں دیتے ہیں. آپ $30 کی گیس لے رہے ہیں آپ کے پیسوں سے اور ہم بیچ رہے ہیں $2 سے کم میں. اور ہم اس لیے بیچ رہے ہیں کہ وہ سستی یوریا بنائیں، سستی کھاد بنا کے ہمارے کسان کو دیں. ٹھیک ہے. دنیا بھر میں یہ $800 پر ٹن کی یوریا ہوتی ہے، پاکستان میں ہم اپنے کسان کو $200 پر ٹن کی دیتے ہیں، یا دینی چاہیے. 6-8 مہینے پہلے اتنی یوریا تھی کہ ہماری کمپنیوں نے حکومت کو لکھا کہ ہم کو ایکسپورٹ کی اجازت دو، اور یہ حکومت کا صحیح فیصلہ تھا کہ ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، کیونکہ ہم نے سستی گیس دی ہے تو یہ یوریا ہمارے کسان کو ملنی چاہیے. اس کسان کو آپ سستا یوریا دیں گے تو وہ آپ کو سستی گندم دے گا. ان لوگوں نے یہ اسمگل کروا دی، یہ سینٹرل ایشیا تک اسمگل ہو گئی، یہ ایران تک اسمگل ہو گئی. یہ یوریا ان کو پتہ نہیں ہے کدھر چلے گئی. جو چیز $800 کی تھی، جو 200 کی یہاں ملنی چاہیے تھی، جس کے اندر ہم نے $30 کی گیس خرید کے $2 کی گیس دی ہے، وہ چیز اسمگل کروا دی. یہ ان کی نااہلی ہے. لیکن یہ اتنی بڑی صرف نااہلی نہیں ہو سکتی، آپ سب کو بھی پتہ ہے. تو پرائم منسٹر صاحب نے آج حکم دیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک فی الفور کمیشن بنائیں گے اور اس کی انکوائری کریں گے، اور اس کی انکوائری کمیشن کی رپورٹ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے کہ کس کس نے بدعنوانی کری ہے، کس کس نے نااہلی کری. اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا ہے. پچھلے سال گندم ایکسپورٹ کروا دیا انہوں نے، اسمگل کروا دیا پاکستانی گندم. اور یہ FIA کی رپورٹ میں آ چکا ہے، اس زمانے کی FIA کی رپورٹ میں آ چکا ہے کہ ان چکیوں کو گندم دیا ہے جو چلتی نہیں ہیں. ان کو 1000 ٹن 2000 ٹن گندم دے دیا آپ نے جو کبھی چلی نہیں ہے، جن کا بجلی کا بل 0 تھا، اور وہ صرف گندم لیا اور انہوں نے بارڈر کے پار بھیج دیا ہے. ہم یہاں پہ سستی کھاد دیتے ہیں، سستا پانی دیتے ہیں ہمارے کسان کو، تاکہ وہ بیچارہ ہم کو سستا گندم دے سکے. وہ سستا گندم دیتا ہے، آپ اس کو اسمگل کروا دیتے ہیں. ہمارے کسان کو بھی نہ فائدہ ہوا، نہ ہمارے صارف کو فائدہ ہوا. پاکستان گھاٹے میں رہ گیا. اس لیے یہ حکومت اس نیش پہ آئی ہے کہ آج رات کو مجھے IMF جانا پڑے گا، اور وہ پروگرام جو شوکت ترین صاحب اور عمران خان صاحب IMF سے نیگوشیٹ کر کے آئے تھے مگر پھر مکر گئے، اور اپنے جاتے جاتے عمران خان صاحب نے، اور مجھے پتہ ہے کہ اس میں سچی بات یہ ہے کہ شوکت ترین صاحب کا اس میں ہاتھ نہیں تھا، جاتے جاتے عمران خان صاحب نے اپنے ایک دوستوں کو ایک اور ایمنسٹی دے دی. آپ یاد ہے کتنی ایمنسٹی کے خلاف ہوتے تھے، ایک جاتے جاتے ایک اور ایمنسٹی بھی دے کے چلے گئے، اور بھی بڑے تحفے تحائف بانٹ کے چلے گئے. تو وہ آج مجھے IMF جانا ہے اور ان کے پاس جاؤں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بحال کروائیں گے ہم. پرائم منسٹر صاحب نے مجھے جو حکم دیے ہیں کہ ہم لوگوں کے اوپر کم سے کم بوجھ ڈالیں انشاءاللہ، اور کوئی طریقہ ایسا نکالیں کہ IMF کا پروگرام بحال ہو جائے، جس سے انشاءاللہ تعالیٰ، اور میں یہ سمجھتا ہوں سچی بات ہے کہ اس وقت 1-2 دن سے جو روپیہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مارکیٹ کے ایسے کوئی فنڈامنٹلز نہیں ہیں. میں بہت ہی زیادہ کانفیڈنٹ ہوں. کمیٹی ایگزٹ کنٹرول لسٹ کی جو قائم کی ہے کابینہ نے، اور اس کے اندر میں یہ بھی آپ کو تفصیل بتاتی چلوں کہ یہ ایک، کیونکہ ان کے جو ابھی پروپیگنڈا سیل ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا. جو پچھلی کمیٹی تھی وہ 22 دسمبر 2020 کو بنائی گئی، اور اس کے اندر خاص طور پر شہزاد اکبر صاحب جن کو لایا گیا اور ان کو پرائم منسٹر اکاؤنٹیبلٹی کا اور ایسٹ کا بنایا گیا مشیر، اور پتہ نہیں وزیر، اور ویسے وہ وزیر اعظم خود تھے کیونکہ وہ تمام ان کے احکامات کے اوپر عمل کرتے تھے. اور جس قسم کا سیاسی انتقام، کاغذ لہرا لہرا کے جو بدبودار احتساب پچھلے 4 سال میں ہوا، اور جو الزام لگا اس الزام کے مجرم ملزم عمران خان صاحب نے وہ تمام الزامات، وہ تمام کام خود کیے. اور ہر الزام جب کورٹ میں گیا اور اس کورٹ میں کہیں بھی کوئی الزام ثابت نہیں ہوا. تمام لوگوں کو بیلز ملی، جو انہوں نے آتے ہی نیب نیازی گٹھ جوڑ کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، گرفتاریاں کی، سزائے موت کی چکیوں میں رکھا، سیاسی مخالفین کے خلاف ایک پوری مہم چلائی، پارلیمنٹ کے خلاف چلائی، میڈیا کے خلاف چلائی، سرکاری افسران کے خلاف چلائی، اور جو سرمایہ کار تھے ملک میں، کاروباری حضرات تھے، کارپوریٹ سیکٹر سے تعلق رکھنے والے جو ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، ان سب کو نیب نیازی گٹھ جوڑ کی نظر کیا. اور یہ وہی ایگزٹ کنٹرول لسٹ کی کمیٹی ہے جو 22 دسمبر 2020 کو اس
کام کے لیے بنائی گئی، خاص طور پہ اس مقصد کے لیے بنائی گئی. کبھی واچ لسٹ کا سہارا لیا گیا، کبھی اسٹاک لسٹ کا سہارا لیا گیا، کبھی ECL کا سہارا لیا گیا. اور ECL ایک کابینہ کے ذریعے ایک پورا پروسیس ہے، لیکن اسٹاک لسٹ، واچ لسٹ صرف عمران خان صاحب کے حکم پر چلتی رہی. نام آتے رہے، نام جاتے رہے، اس کے پیچھے صرف عمران خان صاحب کا حکم تھا. اسی طرح یہ ایک اس پورے کو ریویو کرنے کے لیے، اس پوری کی اوور ہالنگ کرنے کے لیے کہ آئندہ اس قانون کو استعمال کرتے ہوئے کوئی سیاسی مخالفین کے خلاف اس کو استعمال نہ کرے، کوئی ان لوگوں کے خلاف استعمال نہ کرے جن بے گناہوں کو انہوں نے جیلوں میں ڈالا، چاہے وہ کاروباری حضرات ہوں، چاہے وہ سرکاری افسران ہوں. اور اس نیب کے خوف کی وجہ سے ایک بریفنگ ہمیں پاور سیکٹر نے دی وزیر اعظم کو، اور وہاں ایک سینئر افسر نے خود کہا جب یہ تمام اعداد و شمار جو بھی مفتاح اسماعیل صاحب نے آپ کو بتائے ہیں کہ 27 پاور پلانٹس بند پڑے ہیں، 5,500 ایندھن نہ ہونے کی وجہ سے، فیول نہ ہونے کی وجہ سے، باقی 2,500 مینٹیننس کی وجہ سے، تو وزیر اعظم نے سوال کیا کہ کیا کر رہے تھے آپ لوگ، کیا کام کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا ایک ہی جملہ تھا، انہوں نے کہا نیب کے خوف سے ہم نے 4 سال کوئی کام نہیں کیا. اور اس وجہ سے جو پاکستان کی عوام کا نقصان ہوا، جس کا خمیازہ آج آپ لوگ، ہم لوگ بھگت رہے ہیں، تو وہ تو کیا ہے، کورٹوں سے آرڈر لے رہے ہیں کہ ہمیں اسٹاپ لسٹ سے نکالا جائے. وہی اسٹاپ لسٹ جو ان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی تھی، یہ مکافات عمل ہے. وہی واچ لسٹ جو ان کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی تھی، وہی ECL جس پہ انہوں نے سیاسی مخالفین کو ڈالا، اور اس کے اندر جو انہوں نے ممبرشپ کی. لیکن اب ایک ٹرانسپیرنٹ کمیٹی بنائی گئی ہے، اور آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ اعظم نذیر طاہر صاحب جو منسٹر فار لا ہیں اس کو چیئر کریں گے، اور اس کے اندر سید نوید قمر صاحب منسٹر فار کامرس ہیں، مسٹر اسد محمود منسٹر فار کمیونیکیشن، سردار ایاز صادق جو ابھی ان کا پورٹ فولیو ڈیسائیڈ ہونا ہے، آج اس کی بھی نوٹیفیکیشن ہو جائے گی، وہ اس کے اندر موجود ہیں، جو اس کے رول ٹرمز آف ریفرنس بن گئے ہیں، جو ECL کے رولز اور قانون کی ایک پوری اوور آل ریویو کر کے کیبنٹ کو پیش کریں گے، اور کہاں کہاں اس قانون کو استعمال کیا جاتا رہا اس کے اوپر پوری ایک بریفنگ دیں گے. یہ ایجنڈا آئٹم بھی آج ہوا ہے، اور میرے خیال میں ایک بہت ہی جلد 3 دنوں کے اندر اندر اس کمیٹی کو کابینہ کو رپورٹ دینے کا کہا گیا ہے. اور ایک اور چیز جو ہے وہ پوسٹنگ ہے، اپوائنٹمنٹ آف ڈائریکٹر جنرل FIA. جس طرح پہلے نیب کو استعمال کیا گیا، اس کے بعد ایسٹ ریکوری یونٹ کو استعمال کیا گیا. جب نیب کے اندر سے کچھ نئی چیز ملی، کوئی کسی قسم کی کوئی مس یوز آف اتھارٹی، جو یہ الزام لگاتے رہے، کرپشن کا الزام، جو کہ سارے الزام ان پر لگتے ہیں، اگر یہ ECL پہ نام آنا چاہیے، اسٹاپ لسٹ پہ آنا چاہیے، اور اگر واچ لسٹ پہ آنا چاہیے، تو پوری کی پوری کابینہ جو پچھلی حکومت کی تھی آج ECL پہ ہونی چاہیے تھی، جو بریف کیس اٹھا کر کورٹوں سے آرڈر لے کر اپنی وطن واپسی کی تیاریاں کر رہے ہیں. تو اس میں اور اس کے بعد جب کچھ نہیں ملا تو FIA کو استعمال کیا، اور صرف شہباز شریف صاحب کے لیے اس پرسنل ذاتی انات کی وجہ سے، ذاتی ضد کی وجہ سے، ذاتی حسد کی وجہ سے عمران خان صاحب نے اداروں کو استعمال کیا، اور اسی طرح FIA کو. تو اس میں جو DG ڈائریکٹر جنرل کی پوسٹنگ ہے، اس میں محمد طاہر رائے صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا ہے ڈائریکٹر جنرل FIA. یہ وہ حکومت ہے جو بار بار LNG خریدنا بھول جاتی تھی. یہ وہ حکومت ہے جو $30 پر LNG خرید رہی ہے، اور جب ہم نے لانگ ٹرم معاہدے کیے تھے تو وہ ان کو مہنگے لگتے تھے، جس کی وجہ سے آج پاکستان کی انرجی سیکٹر بچا ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جلد دیکھیں گے کہ ہم پھر سے لانگ ٹرم سودے کریں گے. اگلے 2-3-4 مہینوں میں، 2 مہینوں کے اندر اندر لانگ ٹرم سودے کریں گے. میری پاکستان کے عوام سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ہم کو آپ 2-3-4 مہینے دے دیں، اور آپ 3 مہینوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں بہتری آ جائے گی. آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ روپیہ بھی مستحکم ہو جائے گا، مہنگائی بھی انشاءاللہ کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گی، اور گیس اور بجلی کا جو وہ بحران ہے وہ کم ہو جائے گا انشاءاللہ. میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں کہ کل کورٹ سے مجھے پہلی مرتبہ رعایت ملی ہے. میں نے 3 سال سے ECL پہ ہوں. میں نے کبھی کورٹ پہ بھی نہیں گیا ہوں، نہ کبھی نیب کو میں نے لکھا ہے کہ مجھے ECL سے نکالو، نہ کبھی کورٹ پہ گیا ہوں کہ ECL سے نکالو. 3 سال بعد کل میں، کیونکہ یہ دورے پہ جانا تھا تو میں نے کہا تھا. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ PTI کے جو ہمارے دوست ہیں ان کو اتنی جلدی کیا ہے جانے کی، کچھ عرصے رہ جانا، یہ ہمارا ہی تو ملک ہے.